اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، کس بات کے؟ ان کے مانوس ہونے کی وجہ سے سردی اور گرمی کے سفر کے، بس ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے اس گھر کے پروردگار کی، وہ پروردگار، وہ خدا جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور ڈر کے موقع کے اوپر جو ہے امن دیا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ بظاہر بہت ہی مختصر صورت ہے، 4 اس کے اندر آیتیں ہیں۔ اس کا نام سورہ قریش ہے۔ پورے کلام پاک کے اندر جو ہے کسی خاندان کا نام اگر لیا گیا ہے تو اسی خاندان کا نام جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، خاندان قریش کے اندر۔ خاندان قریش جو ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب نامے کے اندر اوپر جا کر 13ویں پشت میں نضر بن کنانہ جو ہے ان سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ وہاں سے جتنے لوگ ہیں وہ قریش کہلاتے ہیں۔ قریش جو ہے اس کے متعلق یہ کیا لفظ ہے عربی کے اعتبار سے؟ تو قریش یہ تصغیر کا صیغہ ہے فاعلن کے بدن پر، اور اس کا اور جو ہے اس کا مکبر جو ہے وہ قرشن ہے۔ قرشن کے کیا معنی ہیں؟ تو قرشن کے چند معنی بتائے ہیں۔ ایک معنی تو یہ بتایا ہے کہ قرشن جو ہے سمندر کے اندر ایک جانور ہوتا ہے، وہ ایک مچھلی ہوتی ہے۔ وہ مچھلی ایسی ہوتی ہے جو دوسری مچھلیوں کو شکار کر کے کھا جاتی ہے اور سب پر وہ غالب رہتی ہے۔ جیسے آج کل اس کو شارک کہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہی مچھلی کا نام ہو۔ تو چونکہ یہ قبیلہ جو ہے دوسرے سارے قبیلوں کے اوپر غالب رہتا تھا، اس لیے اس کا نام قریش پڑ گیا۔ اور ایک یہ کہ یہ تقرش سے مشتق ہے۔ تقرش کے معنی جمع کر دینا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے جو دادا ہیں جن کا نام قصی ہے، تو یہ نضر بن کنانہ کی جو اولاد تھی وہ حالات کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر چاروں طرف متفرق ہو گئی تھی، منتشر ہو گئی تھی۔ لیکن جو اوپر کے 5ویں پشت میں قصی ہیں انہوں نے ان سب کو جمع کر کے مکہ مکرمہ کے اندر لے آئے تھے، تو اس لیے جو ہے اس کا نام قریش پڑ گیا ہو۔ اور ایک وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ قریش کہتے ہیں قرشن کے معنی کسب کہتے ہیں کمانے کو۔ تو چونکہ عرب کے اندر عام طور پر لوگ جو ہے لوٹ مار کیا کرتے تھے، جس کے پاس مال دیکھا تو لوٹ لیا۔ لیکن یہ قبیلہ ایسا تھا کہ یہ قبیلہ چونکہ خانہ کعبہ کا متولی بھی تھا، زمزم اور اسی طرح جو ہے بیت اللہ کے یہ مجاور تھے، تو یہ ان کی لوگ عظمت بھی کرتے تھے، اور یہ لوگ لوٹ مار کر پیسہ نہیں کماتے تھے بلکہ سفر کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، تجارت کے ذریعے پیسے کماتے تھے، اس لیے اس کا نام قریش ہو گیا۔ بہرحال جو وجہ بھی ہو، بہرحال اس صورت کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ القریش نام رکھا ہے۔ اس سے اوپر کی جو صورت تھی سورہ جس کا نام سورہ فیل تھی، اس صورت کی ابتدا بھی بڑی عجیب ہے۔ ویسے جو حضرات اہل علم ہیں جو عربی بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عام طور پر جملے کی 2 ہی قسمیں ہوتی ہے، جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ ہوتا ہے، پھر ہر ایک کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ لیکن اسمیہ عام طور پر اسم سے شروع ہوتا ہے، اور جو ہے فعلیہ جو ہے فعل سے شروع ہوتا ہے۔ تو کلام پاک کی جتنی صورتیں آپ ان صورتوں کو جب پڑھیں گے تو یا تو اس کے شروع میں جو ہے کوئی اسم ہوگا یا کوئی فعل ہوگا، حرف عام طور پر نہیں ہوگا۔ حرف جہاں ہوگا تو حرف شرط ہے، جیسے اذا الشمس کورت ہے، اذا السماء انشقت ہے، وہاں تو ہے۔ لیکن ایک جگہ ہے وہ کلام، جیسے وہی 30واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں عما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہاں لفظ عن جو ہے وہ حرف جار ہے، لیکن وہ ابتدا کے اندر لفظ آیا ہے۔
لیکن اس کے متعلق کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اصل میں وہ جملہ استفہامیہ ہے۔ عما یتساءلون، لوگ کس چیز کے متعلق آپس میں بہت سوال کرتے ہیں، کیا بات ہے، کون سی بڑی چیز ہے جس کے متعلق ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے متعلق، یعنی قیامت کے متعلق۔ تو جب بھی استفہام کے معنی ہوں تو لفظ استفہام جو ہے وہ شروع کلام میں لایا ہی جاتا ہے، اس لیے وہاں لفظ ان ہے۔ لیکن یہاں جو ہے سب سے پہلا حرف جو ہے وہ لإیلاف ہے، لام ہے، یہاں اس کی ابتدا لام سے کیوں ہوئی؟ تو اس کی وجہ بھی ہے، بعض جو ہے کلام پاک کے جو نسخے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کلام پاک کو جمع کیا تھا اور اس وقت جو ہے نسخے تیار کرائے تھے اور سارے ممالک کے اندر بھیجے تھے، تو اس سے پہلے جو ہے بہت سارے نسخے الگ الگ بھی تھے، تو بعض نسخوں کے اندر جو ہے یہاں لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ گویا الم تر سے آپ جب پڑھتے جائیں گے تو گویا پوری صورت یہاں ختم ہو جائے گی، وَآمَنَهُم مِّن خوف پر، گویا ان دو صورتوں کے درمیان جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ لیکن حضرت مصحف عثمانی کے اندر چونکہ بسم اللہ ہے، اس لیے یہاں بھی ہم بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور گویا یہ دو صورتیں الگ الگ ہو گئی۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اوپر والی جو صورت ہے اور یہ صورت ہے، یہ صورت اسی کا تتمہ ہے، گویا دونوں صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ملی جلی ہے مضمون کے اعتبار سے، گویا ایک ہی صورت ہے۔ اور وہ کس اعتبار سے؟ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اس سے اوپر چونکہ اصحاب فیل کا واقعہ تھا اور وہ پورا میں سنا چکا ہوں تفصیل کے ساتھ، کہ یمن کے اندر جو بادشاہ تھا اس بادشاہ نے خود اپنے یمن کے اندر ایک بہترین قسم کا معبد بنایا، کنیسہ بنایا، بہت ہی خوبصورت بنایا، مرصع، اور جو ہے ہر قسم کی راحت کے اعتبار سے، تاکہ لوگ وہاں آئیں اور جو ہے اس کا طواف کریں اور اس میں عبادت کریں۔ اور خانہ کعبہ جو ہے وہ تو آج بھی، اصل خانہ کعبہ جو ہے وہ تو آج بالکل سادہ سودہ ہے، وہ تو کبھی غلاف ہوتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، جب غلاف ہٹا دیا جائے تو آپ دیکھ لیجئے صرف عمارت ہی عمارت ہے، کوئی نقش و نگار کوئی چیز اس کے اوپر نہیں ہے، تو پہلے سے سادہ چلا آیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے دل میں یہ حسد پیدا ہوئی کہ یہ عرب لوگ تو عرب لوگ، لیکن ساری دنیا جو ہے وہ خانہ کعبہ جو ہے وہ اتنا سادہ ہے، لیکن اسی کے طواف کے لیے جاتے ہیں، وہیں عبادت کرنے جاتے ہیں، وہیں حج کے لیے جاتے ہیں، تو لاؤ میں بھی ایک کنیسہ خوبصورت بناؤں تاکہ پوری دنیا یہاں آنے لگے۔ لیکن بہرحال ایسا ہوا نہیں، کوئی ادھر گیا نہیں، اور اس کے بعد اور بھی اس کے دل میں حسد کی آگ جلی، اس کے بعد اس نے مقابلے کے لیے ارادہ کیا، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے چلا۔ وہ پوری تفصیل میں سنا چکا ہوں کہ درمیان میں ایک دو قبیلے والے ملے، انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن یہ افراد بہت ہی کم تھے، وہ مغلوب ہو گئے، ان کو پکڑ کے بھی لے گیا۔ اور جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا، جس کو وادی محصر کہتے ہیں، وادی محصر کے اندر اس نے پڑاؤ ڈالا، تو ایک آدمی کو اپنے ایلچی کو وہاں بھیجا، تو اس وقت جو متولی تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، ان سے گفتگو کی، انہوں نے صاف آ کر بتا دیا کہ بھائی ایک کام کر، تمہارے فوج نے جو ہے ہمارے 200 اونٹ قبضے میں لے لیے ہیں، وہ مجھے دے دے۔ تو کہا مجھے تو بڑا تعجب ہوا کہ تم جو ہے خانہ کعبہ کے متعلق کوئی گفتگو کرتے نہ، اور تم نے تو اپنے گویا صرف اپنی چیز کے متعلق اور اپنے اونٹ کی سے گفتگو کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا یہ چونکہ بیت اللہ جو ہے اس کا مالک میں نہیں ہوں، ہاں میں متولی ضرور ہوں، میں اس کا منتظم ضرور ہوں، میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس کا مالک تو خدا ہے، جو اس کا مالک ہے وہی اس کی نگہبانی کر لے گا، ہاں یہ اونٹ کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اس کی درخواست کرتا ہوں۔ تو بہرحال چونکہ اس کے دماغ میں تو غرور تھا، آگے بڑھنا لگا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابابیل کو، پرندوں کو جھنڈ کو بھیج دیا۔ وہ پرندے آئے، ان کی چونچ میں ایک ایک کنکری تھی، دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی، انہوں نے برسانی شروع کی، بس بہت سے تو وہیں ڈھیر ہو گئے، اور وہ ایسی زہریلی تھی کہ جو بھاگ بھی گئے تو وہ بعد میں بچے نہیں، سب ہی کے سب ختم ہو گئے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اس میں سے 2 فیل بان جو تھے وہ ایسے بھی تھے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غالباً حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ وہ اپاہج قسم کے تھے، مکہ مکرمہ کے اندر بھیک مانگا کرتے تھے، ہم نے ان کو دیکھا بھی تھا۔ تو بہرحال وہ واقعہ تو پہلے میں تفصیل کے ساتھ سنا چکا ہوں۔ تو اوپر والی صورت میں اسی کا تذکرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تو نے نہیں دیکھا اصحاب فیل کے ساتھ تیرے پروردگار نے کیا؟ وہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ ہم نے جو ان کی تدبیر تھی ان کو ناکام کر دیا، اور ان کے اوپر پرندوں کو بھیجا جو ان کے اوپر پتھر پھینک رہے تھے، چھوٹی چھوٹی کنکری، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے بھوسا ہوتا ہے۔ آگے یہ صورت ہے۔ اب اس کا ترجمہ سنیں گے تو آپ کو خود مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنا آسان ہے۔ وہ ایسا کیوں؟ قریش کی عادت کی وجہ سے، قریش کو ایک دلچسپی تھی کس بات کی؟ سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کی،
اس کی وجہ سے اللہ نے ایسا کر دیا۔ ظاہر بات ہے آدمی سفر کب کر سکتا ہے؟ جب کر سکتا ہے جب راستہ مامون ہو، کسی قسم کا خوف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قریش کو اس کے احسان جتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں، اے قریش تم لوگ جو ہے سال کے اندر 2 سفر عام طور پر کیا کرتے تھے؟ گرمی کے موسم میں جو ہے شام کی طرف جایا کرتے تھے، اور سردی کے موسم میں ملک یمن جو گرم تھا وہاں چلے جاتے تھے، اور وہاں سے جو ہے تجارت کر کے واپس آ جایا کرتے تھے۔ اور چونکہ یہ خاندان قریش کے لیے جتنے لوگ جو ہیں وہ جب سفر میں جاتے تھے تو عام طور پر ان کو کوئی چھیڑتا بھی نہیں تھا، ان سے کوئی تعارض نہیں کرتا تھا، اس لیے یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، چاہے زمزم کے متولی تھے۔ اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے دلوں میں ان کا اکرام تھا، احترام تھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو ہے وہ نظر و نیاز بھی پیش کرتے تھے، ان کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قریش کو اب جتلا رہے ہیں، ان کے اوپر احسان بتا رہے ہیں کہ ایک قریش دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہارے لیے جو ہے کیسے امن کی شکل پیدا کر دی، اور وہ فی اصحاب فیل جو خانہ کعبہ کو ڈھانے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کو نیست نابود کر دیا۔ تو خوف کے وقت میں تم کو امن دیا، اور بھوک کی حالت کے اندر جو ہے سفر کے ذریعے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا۔ تو یہ ایلاف جو ہے اس کا تعلق اوپر ہی سے ہے، اسی لیے جو ہے جو عربی حضرات جانتے ہوں تو یہاں مفسرین نے مستقل ایک بحث کی ہے کہ لام کا متعلق کون ہے، اس لیے کہ ہر حرف جار متعلق ہوتا ہے، تو بعضوں نے کہا کہ اوپر سے اس کا تعلق ہے، فجعلہم میں جعل کا لفظ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح فجعلہم کعصف معقول میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ مقدر ہے اہلکنا اصحاب الفیل، ہم نے اصحاب فیل کو ہلاک کیوں کیا؟ قریش کے خاطر، تاکہ قریش آسانی کے ساتھ سفر کر سکے، اس لیے کہ اس واقعے کے بعد جو ہے قریش کی عظمت بہت زیادہ بڑھ گئی، پہلے تو عظمت تھی ہی، اور میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک بات اور بھی ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر معجزات تو ظاہر فرماتے ہیں، لیکن آنے کے بعد بھی نبوت کے دعوے سے پہلے اور کبھی کبھی تو اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں ظاہر فرماتے ہیں۔ تو چونکہ اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے، صرف 2 مہینے پہلے تقریباً واقعہ پیش آیا تھا، جو گیا اس میں نشانی تھی، اس وقت سے اشارہ تھا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جس طرح خانہ کعبہ کی حفاظت کریں گے اسی طرح ایک خانہ کعبہ کا سب سے بڑا متولی آئے گا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا سب سے بڑا داعی آئے گا، اس داعی کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اس داعی کے طرز پر جتنے بھی چلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کریں گے اور ان کی بھی نصرت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اس دعوت کے کام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال لإیلاف قریش، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، اس کا تعلق جو ہے یہاں خود اسی صورت کے اندر موجود ہے، وہ فلیعبدوا کی طرف ہے، یعبدوا کا لفظ جو ہے وہ اس کا متعلق ہے۔ اور بعضوں نے ایک بات اور بھی کہی ہے، یہ تو ایسا ہی لام کا تعجب، لام جو ہے یہ لام تعجب ہے، جیسے وہ عربی کے اندر بولتے ہیں لزید ما صنعنا ہو، زید کو کیا ہو گیا، ہم نے تو اس کا کچھ نام بھی نہیں لیا اور پھر اتنا بھڑک گیا یوں ایسے، تو تعجب کے طور پر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریش کے اوپر تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے سفر کو آسان کر دیا، اور سفر کے اندر ہر قسم کے خوف سے وہ بے خوف ہو گئے، پھر بھی جو ہے اس گھر کے رب کی عبادت نہیں کرتے، کیسے لوگ ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی مخالفت کرتے ہیں، یہ ہے۔ تو بہرحال چونکہ یہ قریش کے لوگ جو ہیں وہ سال بھر کے اندر عام طور پر 2 سفر کیا کرتے تھے، ایک سفر جو ہے وہ ان کا شام کی طرف جو ہے گرمی کے دنوں میں ہوا کرتا تھا، اور شام چونکہ سرد ملک ہے، اور سردی کے دنوں کے اندر جو ہے یمن کی طرف جایا کرتے تھے، اور یہ جب جاتے تھے تو اپنا سامان فروخت کر کے اچھے دام سے فروخت بھی ہو جاتا تھا، لوگ ان کا اکرام بھی کرتے تھے، اور واپسی میں جب آتے تھے کوئی ان کو لوٹتا بھی نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی مانے جاتے تھے اس اعزاز و کرام کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ گویا اب جو ہے یہ قریش کو جو ہے اللہ تعالیٰ جتلاتے ہیں ان کے اوپر، اور احسان بتاتے ہیں کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رہے، خاندان قریش کے اندر جو ہے بڑے بڑے جتنے بھی نکلے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں مخالف تھے، ابو لہب آپ کا چچا ہی تھا، اسی طرح ابو جہل ہے، اور جتنے بڑے بڑے مخالف تھے وہ بھی خاندان قریش میں تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر جو ہے قریش کے بہت سا خصوصاً بڑے بڑے صحابہ جو ہے خلفائے راشدین جو ہے ان کا تعلق بھی کس سے؟ خاندان قریش سے، اور بہت سارے لوگ خاندان قریش کے لوگ جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل بھی ہوئے، اور صرف داخل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ایک ان کے مزاج کے اندر جو سفر کا ایک مزاج تھا ان کا،
اس کی وجہ سے گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، اور گویا یوں اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگوں آج تک تو تم نے دنیا کے لیے تجارت کی تھی، اور ہم نے تمہاری فطرت کے اندر، تمہاری طبیعت کے اندر سفر کا جو مزاج رکھا ہے، اب تم آخرت کی تجارت کے لیے اور دینی تجارت کے لیے جو ہے روئے زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ چنانچہ دیکھیے قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے کیسے اسباب بنائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے وہ روئے زمین پر پھیل گئے، اور پھیلنے ہی کی وجہ سے جو ہے اسلام جو ہے چاروں طرف پھیل گیا۔ تو اسلام جو پھیلا ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سفر اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر سفر جو ہے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام جو ہے وہ کہ تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا ہے، اور عام طور پر تو جہاں جہاں جن ملکوں کو فتح کرتے تھے وہاں کی ذمیوں کو بھی کوئی زبردستی اسلام کے اندر داخل نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کلام پاک کے اندر اللہ کا حکم ہے لا اکراہ فی الدین، اسلام میں داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں ہے۔ یہ بات دوسری ہے، جو اسلام قبول کر لے تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے احکام کو ماننا یہ تو لازم اور ضروری ہے۔ چنانچہ مسجد نبوی کے اندر بہت سارے آتے تھے، وفد آتے تھے، چند دن تک ساتھ وہاں رہتے تھے، رہنے کے بعد خود اسلام قبول کرتے تھے۔ اسی طرح جن ملکوں کو فتح کرتے تھے، فتح کرنے کے بعد ذمی لوگ جو ہوتے، ذمی سے مراد وہ کافر لوگ جو حکومت میں رہا کرتے تھے، وہ دوسرے مسلمانوں کے طرز کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کریمہ کو، اخلاق فاضلہ کو دیکھ کر، ان کے سلوک کو دیکھ کر، ان کی معاشرت کو دیکھ کر جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہوا کرتے تھے۔ تو سفر کے اندر حقیقت میں بہت سارے فائدے بھی ہیں، اور جس قوم کا سفر کا مزاج ہوتا ہے وہ قوم جو ہے دنیا کے اندر عام طور پر ہر جگہ پھیل بھی جاتی ہے، اور پھیلنے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی مال کے اندر بھی برکت دیتا ہے، اور ان کی تجارت کے اندر بھی برکت ہوتی ہے، اور ان کے عزائم بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اور وہی لوگ جو اگر سفر کے عادی ہیں، اگر اس سفر کے ساتھ ساتھ جو ہے دین کی نسبت پر سفر کر لیں تو الحمدللہ بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں جتنے لوگ عام طور پر بیٹھے ہیں، یہاں مقامی لوگ کہاں ہیں؟ اصل مقامی یہاں کے باشندے تھوڑی ہیں، یہ جتنے بھی ہوں گے میرے خیال سے، یا اس وقت جو میری باتیں بھی سننا ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں دوسرے ملکوں سے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم صرف آئے تو اکثر تو عام طور پر دنیا ہی کمانے کے لیے آئے ہوں گے، اللہ ماشاء اللہ لاکھوں میں ہزاروں میں کوئی ایک صرف دین کی نسبت پر آیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کر لیا، اور ہمارے ذریعے جو ہے یہاں دینی اسلام بھی پھیل رہا ہے۔ اب ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایسے اخلاق کو اختیار کریں کہ جن کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے اسلام کی عظمت ہو، اسلام کی محبت ہو، ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اسلام سے نفرت ہو۔ آج پوری روئے زمین پر جو ہے اسلام کو ایسے انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رہے، دشمن عام طور پر کتنا بھی چاہے، لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تو وہی بات ہوگی جو خدا چاہتے ہیں۔ عام طور پر جو ہے جیسے یہ 9/11 کے واقعے سے پہلے جو ہے امریکہ کے عام طور پر جتنے عیسائی تھے وہ کوئی قرآن شریف کو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اس واقعے کے بعد ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جو ہے قرآن شریف کا مطالعہ شروع کر دیا، اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی زبردستی ان پر نہیں کی جا رہی ہے، لیکن بذات خود جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو اسلام تو حقیقت میں ایک ایسا سچا پکا مذہب ہے، اس کے اندر فطری طور پر ایک ایسی کشش ہے کہ جب کبھی کوئی بغیر تعصب کی نظر سے اس کا مطالعہ کرے گا تو وہ اس کا گرویدہ ہو ہی جائے گا، وہ اس کا عاشق ہو ہی جائے گا، وہ اس میں داخل ہو جائے گا، الا یہ کہ اس کی فطرت کے اندر جو ہے ازل ہی سے پہلے سے جو ہے بد نصیبی لکھی ہو تو الگ بات ہے۔ لیکن جن کی فطرت سلیمہ ہیں، جنہوں نے اپنی فطرت کو ضائع نہیں کیا ہے، وہ جب اسلام کا، قرآن کا اور حدیث کا اور اسلامی تعلیمات کا صحیح معنی میں مطالعہ کریں گے تو وہ اسلام کو جو ہے قبول کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ دعا بھی بہرحال ان دو آیتوں کا ترجمہ بھی کر لیتا ہوں، ترجمہ باقی اس لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان قریش کو خطاب کر کے فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا، ان کو چاہیے کہ اب اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ یعنی یوں اگر تم پروردگار کو نہیں مانتے ہو تو دیکھو اس گھر کی برکت سے، یعنی بیت اللہ کی برکت سے تمہارے لیے اے مکہ والو، اے قریش کے لوگوں، تمہارے لیے کیسی سہولتیں ہیں کہ لوگ تمہارا اعزاز کرتے ہیں، تمہارا اکرام کرتے ہیں، کوئی تمہارے اوپر حملہ نہیں کرتا، کوئی تم کو لوٹتا نہیں، تم سے لوگ تجارت کرتے ہیں۔ تو یہ ساری برکتیں کس کی وجہ سے؟ بیت اللہ ہی کی وجہ سے تو ہے۔ تو لہذا کیا کرو تم اس بیت اللہ کے رب کو بھی مانو، اور بیت اللہ کے رب کی طرف جو دعوت دینے والا ہے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات کو بھی مان لو۔ وہ خدا جس نے بھوک کی حالت میں تم کو کھانا دیا اور خوف کی حالت میں تم کو امن دیا۔ تو یہ صورت مستقل بھی ہے لیکن مضمون کے اعتبار سے جو ہے پہلی صورت کے ساتھ بالکل ملی جلی بھی ہوئی ہے۔
تو دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے اس گھر کی یعنی بیت اللہ کی بار بار زیارت بھی نصیب فرمائیں، اور جو ہے اس گھر کے حقوق کی ادائیگی کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صرف دنیا کی تجارت کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی اور دین کی تجارت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سفر کی توفیق بھی عطا فرمائیں، دور دراز کے لیے بھی اور دیر وقت کے لیے قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر قسم کی قربانی دینے کی ہمیں توفیق اور جذبہ عطا فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔